بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض وطن، عرض پاکستان کی ایک روشن صبح کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ خواتین و حضرات، عرض وطن، عرض پاکستان کے لیے آنے والی ہر کل روشن، رخشاں، درخشاں اور گزرے کل سے بہتر ہو، یہی ہر محب وطن پاکستانی کی خواہش اور دعا ہے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ خداوند تعالی اپنے فضل و کرم سے ملک پاکستان کے اندر ایسی ہزاروں لاکھوں آزاد صبحیں روشن کرے جو پاکستان کی ترقی کی نوید اور تنویر لے کر آئے۔ خواتین و حضرات، سورج اپنی تمازت لیے وطن عزیز میں روشنی اور زندگی دینے کے لیے ایک دفعہ پھر طلوع ہو چکا، اور یہ نوید لے کر آیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز وطن عزیز کے سپوت ایک مرتبہ پھر سے تازہ دم ہو کر اپنے اپنے کاموں پر جانے کے لیے تیار ہیں۔ خواتین و حضرات، کچھ لوگ واک پر نکلے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اپنی اپنی سواریوں پر اپنے اپنے کاموں کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، کچھ لوگ صبح کے ناشتے کے لیے، ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے باہر نکل کھڑے ہوئے۔ گویا ایک نئی صبح کی نوید، ایک نئی صبح کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، آئیے ہم سب مل کر یہ دعا کریں کہ خداوند قدوس ہمارے ملک وطن عزیز کے لیے ایسی صبحیں تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ خواتین و حضرات، سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ایک دفعہ پھر رخ پاکستان کو منور کرنے کے لیے اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ موجود۔ خواتین و حضرات، اگر ہم سوچیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جس طرح اللہ کریم نے ہمیں مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، اسی طرح سے وطن عزیز نے بھی ہمیں مختلف نعمتیں
اللہ کی کرم نوازی اور اللہ کی مہربانی سے عطا کی ہیں۔ اس کے بہتے پانی، اس کی نہریں، اس کے دریا ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی کو آنکھوں کی فراہمی رزق کا سامان کرتے ہیں۔ ہماری سماعتیں اسی ملک عزیز کے پرندے اپنی خوبصورت آوازوں سے مزین کرتے ہیں، تو اس کے مختلف نظارے ہماری بصارتوں کے لیے فراہمی رزق کا سامان بنتے ہیں۔ خواتین و حضرات، مختلف لوگ یا تو واک پر نکلے ہوئے ہیں یا پھر رزق معاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، اور یا پھر اپنے اپنے کاموں پر جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ روشن صبح اللہ کے بعد عرض وطن، عرض پاکستان نے اپنے رہائشیوں کے لیے، اپنے رہنے والوں کے لیے، اپنے باسیوں کے لیے، اپنے شہریوں کے لیے عطا کی ہے۔ جہاں ہم اس خداوند قدوس کی مہربانی، اس کے فضل و کرم اور اس کی عنایت کے لیے مشکور ہوتے ہیں، وہاں ساتھ ہی ساتھ ہمارا رواں رواں وطن عزیز کے لیے بھی مشکور کہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ میسر ہوا۔ خواتین و حضرات، حب الوطنی، وطن سے پیار، وطن سے محبت، یہ فطری امر ہے۔ پاکستان کا ہر شہری محب وطن ایک چھوٹا سا نوجوان اس کے معاش کے لیے نکل کھڑا ہوا ہے، اور یہ نوجوان بھی اپنے اپنے رزق کی تلاش میں عازم سفر ہیں۔ خواتین و حضرات، کوئی چنگچی پر موجود، کوئی گدھا ریڑھی لے کر نکل کھڑا ہوا ہے، کوئی موٹر سائیکل پر، اور کوئی سائیکل پر یا پھر پیدل، اپنے اپنے رزق کمانے کے سامان کے ساتھ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ چکے اور خدا کی اس دھرتی پر موجود اپنا رزق کشید کرنے کے لیے اپنی اپنی منزلوں کی طرف روان ہو چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم اسی وطن عزیز کی روشن صبحیں، اس کی تپتی دوپہریں، اس کی ڈھلتی شامیں
اور موسم کے اعتبار سے مختلف ایونٹس آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ خواتین و حضرات، وطن عزیز آگے کی طرف رواں دواں اور اس کے لیے ہر ایک شخص کوشاں۔ ہمارے ایک محنت کش اپنا رزق کمانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل آئے ہیں، اور آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، شکر اللہ کا۔ آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ محمد انور۔ اللہ کا نام لے کر صبح کی نماز سے فارغ ہو کر اپنا رزق کمانے کے لیے باہر نکل کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے 4 بجے صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر کام پہ صبح 4 بجے اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہو کر ناشتہ کر کے نکلتے ہیں۔ ناشتہ نہیں، ناشتہ بعد میں کرتے ہیں۔ ناشتہ بعد میں کرتے ہیں، تو گویا اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا رزق تلاش کرنے کے لیے یہ صبح 4 بجے اٹھ کر تیاری کرتے ہیں، پھر اس کے بعد منڈی میں جاتے ہیں، منڈی سے اچھی اچھی چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور انتخاب کرنے کے بعد پھر ان کو لے کر یہاں اپنے اس ٹھیلے پر، اپنے اس ٹھیے پر پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پورا دن یہاں گزار دیتے ہیں۔ آپ اب پورا دن یہاں پر گزار دیتے ہیں؟ پورا دن ادھر گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے میری ہر آس پوری کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچے دیے تھے، ان کی شادی ہوگی، بیٹیوں کی شادی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے حج بھی کروا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہر حسرت پوری کر دی ہے بھائی، انشاءاللہ بہت اچھا، اللہ تعالیٰ نے بہت رحمت کی، اور محنت کر رہا ہوں، اور کوئی کام نہیں ہے۔ اسی کاروبار سے آپ نے بچوں کی شادی بھی کر دی؟ جی، 2 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے، ٹھیک، ان کی شادی ہو گئی ہے، حج بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کروا دیا۔ ماشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے، میں بہت خوش ہوں اللہ تعالیٰ کو، ہمیں بہت دیا ہے۔ خواتین و حضرات، یہی وہ جذبہ، یہی وہ ولولہ، وہی وہ تن تنا ہے جو ہمارے ملک کے عزیز کو گرنے نہیں دیتا اور آگے لے کر جا رہا ہے۔ اس کے محنتی اور جفاکش لوگ جو صبح 4 بجے اپنا بستر چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے رزق کشید کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، یہی لوگ ہمارا فخر ہیں، یہی لوگ ہمارے لیے وطن عزیز کے لیے محنت کر رہے ہیں، وطن عزیز کو آگے لے کر جا رہے ہیں، اور ہمیں ان ایسے لوگوں پر فخر ہے۔ صبح اٹھ کے دعا کر دیجیے پوری دنیا کے لیے کہ اللہ میاں پوری دنیا پہ رحمت کر دے، کیونکہ دیکھو نا یہ بیماری آئی ہے، جو بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والا وہ سب پہ رحمت کرے گا انشاءاللہ۔ ہم دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ صحیح ہے۔ تو آپ ایک دن میں کتنا کتنا مال لے کر آتے ہیں منڈی سے؟ 4-5 پیٹی لاتا ہوں۔ 4-5 پیٹیاں؟ ایک پیٹی ہر چیز کی لے آتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ کچھ روزی کبھی بن جاتی، کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے ہر ٹائم روزی ملتی ہے، نہیں جی، کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، روزی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو کھا رہے ہیں نا۔ تو کتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں؟ 400-500-600 مل جاتا ہے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ صبح منڈی میں جاتے ہیں تو تقریباً کتنے پیسوں کا مال وہاں سے اٹھا کر لاتے ہیں؟ تقریباً 10,000 کے جاتے ہیں مال، 700 مل جاتا ہے، کبھی مال اچھا بھی ملتا ہے، کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو منڈی میں جو ہوتا ہے کہ ادھر مال جو دیتے ہیں نا وہ صحیح ریٹ پہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ وہ پیسے زیادہ لے لیتے ہیں، باہر جو بلدیہ ریٹ دیتی ہے وہ کم دیتی ہے ریٹ، ٹھیک ہے۔ ادھر یہ نہیں ہوتا، حالانکہ ان کے آدمی ادھر ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ہمیں ریٹ اچھا دیں، کیونکہ جب ادھر پیسے زیادہ لیتے ہیں تو وہ ریٹ بھی دے دیں۔ جی ریٹ بالکل۔ نہیں دیتے، ہمیں بولتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے کہ ریٹ نہیں دینا، پھر منڈی والوں کو تھوڑا بولو کہ وہ تو تھوڑا سستا تو کر دیں نا مال۔ جی بالکل۔ خواتین و حضرات، ہمارے اس محنت کش کے ذریعے ارباب اختیار و اقتدار تک یہ پیغام پہنچے کہ بلدیہ جو بھی ریٹ مقرر کرے اس ریٹ پر سبزی منڈی، فروٹ منڈی
اس ریٹ پر لوگوں تک یہ چیزیں پہنچنے دے، تاکہ یہ لوگ جو پورا دن یہاں کھڑے ہو کر محنت کر کے اپنے بچوں کا رزق کماتے ہیں، ان بچوں کے لیے جیسا کہ انہوں نے بتایا کتنی خوشی کی بات ہے کہ اسی ایک ٹھیے سے انہوں نے بچوں کی شادیاں بھی کی، انہوں نے خود حج بھی کیا۔ اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ آپ ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حج کرنے کے لیے کوئی بہت بڑے کاروبار کی ضرورت ہوتی ہے یا بہت سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ آپ کے سامنے موجود ہیں، اس میں اللہ کی رحمت درکار ہوتی ہے، انسان کی ول اور وش چاہیے ہوتی ہے، اور پھر اللہ کریم اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے، جیسے میں نے ان سے پوچھا کہ آج یعنی آج کی تاریخ میں یہ 5,000 6,000 7,000 کا مال اٹھاتے ہیں اور شام کو 1,000 2,000 اس طرح سے کما کر جاتے ہیں، کبھی 500 لے کر جاتے ہیں اور کبھی نہیں بھی لے کر جاتے، لیکن یہ ہمت نہیں ہارتے۔ آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں؟ تقریباً 10 سال سے 10 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، ادھر اور ہی کرتے ہیں، کبھی ادھر ریڑھی لگا لی، کبھی ادھر لگا لی، جدھر جگہ مل گئی ادھر لگا لی۔ جدھر جگہ مل جاتی وہاں ریڈی اپنی ہے۔ ہاں جی، ریڑھی ہے۔ اور یہ جو آپ جیسے ابھی یہاں آپ نے کھڑی کی ہے، تو اس کے لیے آپ کسی کو کوئی پیسے بھی دیتے ہیں؟ ادھر نہیں دیتے، ادھر دیتے ہیں، وہ جگہ والے لیتے ہیں۔ ادھر تو ابھی تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوا ہوں، جی، رش کم ہے نا، تو ادھر کھڑا ہوگا، اس کے بعد ہم وہ ادھر چلے جائیں گے، وہ خالی جگہ اچھا، ادھر کوئی کسی کی رکاوٹ ہے، ادھر پیسے دیتے ہیں۔ تو وہ کس کی جگہ ہے؟ جو وہاں پہ پیٹرول پمپ والوں کی جگہ ہے، تو وہ پمپ والے ان سے جو ہے وہ کھڑا کرنے کی، وہاں کھڑے ہو کر ٹھیہ لگانے کی کچھ نہ کچھ رقم ان سے وصول کرتے ہیں۔ اور وہ تقریباً کتنی ایک دن میں کتنی وصول کرتے ہیں؟ 100 روپیہ لیتے ہیں ایک دن کا 100 روپیہ وہ بھی لیتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، ایک پیغام ہم سب تک یہ بھی پہنچے کہ اس طرح کے محنت کش جو کہ ایک دن میں کبھی 500 کبھی 1,000 کبھی 2,000 کما کر اپنے بچوں کا رزق کشید کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، خود بھی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں، پاکستان کو بھی آگے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کے لیے اگر کسی کے پاس وہاں جگہ موجود ہے تو میرے اس پروگرام کے ذریعے عرض وطن عرض پاکستان اپنے تمام ان لوگوں کے لیے جو کہ دینے والا ہاتھ ہے، ان کو یہ چاہیے کہ جہاں یہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے کھڑے ہونے کے ان سے پیسے وصول نہ کریں، کیونکہ اگر یہ اس میں سے پیسے کٹوا دیں گے تو ایسی صورت میں یہ جو ان کی ارننگ ہے اس کے اندر سے وہ لیس ہو جائے گا۔ یہ دل کی تکلیف بھی ہے، میں دل کی تکلیف کے بعد بھی اپنا کام کر رہا ہوں، کام چھوڑا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، رات بھی میری طبیعت بہت خراب تھی، ابھی دیکھ رہے ہیں میرے چہرے پہ، جی جی جی، میرا چہرہ سے دیکھ رہے ہیں کہ طبیعت رات بہت خراب تھی۔ صبح پھر بھی اپنا ٹھیلا لگا لیا کہ نہیں بھائی روزی کریں گے تو کھائیں گے، صحیح۔ خواتین بیٹھیں گے تو روزی نہیں ملے گی۔ خواتین و حضرات، یہی لوگ دراصل ہمارے ماتھے کا پھول اور ہمارے وطن کے کا فخر ہیں، جو بیماری اور تمام مشکلات کے باوجود صبح سویرے اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں، اب سارا دن دھوپ میں، مصیبت میں، مشکلات میں مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں، اور پھر شام کو کچھ نہ کچھ کما کر اپنے بچوں کا رزق کما کر واپس لوٹتے ہیں، اور یہ قابل فخر ہیں، قابل تعریف ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں۔ انہوں نے کبھی اپنی سفید پوشی کو کسی کے اوپر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یہ وہ لوگ ہیں جو محنت کش ہیں، جو ہمارا سرمایہ ہیں، جو ہمارا فخر ہیں۔ ایک اور کچھ اور لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ کا فخر ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی پالک بیچتا ہے۔ جی، اچھا، تو کیا کام کرتے ہیں؟ پالک بیچتے ہیں۔ کہاں پر بیچتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہاں پہ پالک کہاں سے لاتے ہیں؟
यारां पुल से लाते हैं और वहाँ से मंडी से लाते हैं? ज़मीन से। अपनी ज़मीन है, किसी की ज़मीन है, वहाँ से लेते हैं। अच्छा, फिर उसको लेकर फिर क्या करते हैं? फिर बेचते हैं। तो उसमें कितना मुनाफा हो जाता है, कितने पैसे आपके बन जाते हैं 200-250 बन जाता है। एक दिन का? एक दिन का सिर्फ 200-250 बनता है और आप तीन लोग मिलकर वो 200-250 रुपये निकालते हैं, 3 लोग मिलकर। तो ख़वातीन व हज़रात देखें, ये वो लोग हैं जो सिर्फ़ इस वजह से कि पूरा दिन काम करने के बावजूद इनको सिर्फ 200-250 रुपये मिलेगा, इस वजह से हिम्मत नहीं हारते। ये अल्लाह का नाम लेकर निकल खड़े होते हैं अपने तलाश मुआश में, और जितना भी मिल जाए उस पर सब्र व शुक्र अदा करते हैं और ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ते चले जाते हैं। यही लोग ख़वातीन व हज़रात हमारा फ़ख्र हैं, यही लोग हैं जो पाकिस्तान को आगे लेकर चल रहे हैं। यही लोकोमोटिव फ़ोर्स है जिसके बारे में हज़रत अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह ने एक ख्वाब देखा था कि इन्हें एक आज़ाद रियासत चाहिए। उस आज़ाद रियासत के अंदर ये लोग मेहनत करके और मुशक्क़त करके अपना रिज़्क़ कमाएंगे। तो आप बेटा पढ़ते नहीं हो? पढ़ते नहीं हैं, तालीम बिल्कुल हासिल नहीं की? 5 पढ़े, फिर उसके बाद आपने आगे नहीं तालीम हासिल नहीं की? अच्छा, उसकी क्या वजह बनी? बस वैसे ही। अच्छा, तो ये जो बुज़ुर्ग हैं ये कौन हैं? ये बस हमसाए हैं। ये हमसाए हैं, ठीक है। तो इनके साथ मिलकर आप काम करते हैं या क्या करते हैं? हाँ जी। ठीक है। तो ये जो पालक है, पालक के फ़ायदे बता दें आज मुझे। ये हमको तो नहीं पता। अच्छा, आपने ख़ुद घर में पालक पकाई है कभी? ठीक है। अच्छा, आप अब नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो क्या करें? नौजवान जो हमारे वो लोग जो घरों में बैठे हैं और इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई मोजिज़ा रूनुमा होगा, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, बड़ों को पता है, ठीक है। तो ख़वातीन व हज़रात, ये इन्होंने चूँकि ये तालीम हासिल नहीं कर सके किसी भी वजह से, तो आपके वालिद साहब हयात हैं? अच्छा, तो आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं? वो घर में हैं, वो बीमार होंगे या किसी वजह से वो बाहर नहीं निकल रहे, तो इन बच्चों ने ये सोचा है कि ये उनकी जगह पे काम करें, और उसके साथ साथ हम इनको ये चाहेंगे कि ये तालीम हासिल करें, आगे साथ साथ पढ़ें, शाम के वक्त कोई किताब अपने पास रखें, पढ़ें, और उसके बाद प्राइवेट इम्तिहान दें और आगे बढ़ें। ये ज़िंदगी जो है इसमें रुकना नहीं है। ये आपके लिए निशान मंजिल तो है, लेकिन आपकी मंजिल नहीं है, आपकी मंजिल बहुत आगे है। तो आप कारोबार के अंदर भी जाएंगे और अगर तालीम आपके पास हुई तो भी आपको तालीम फ़ायदा देगी। तो ख़वातीन व हज़रात, इसी तरह से और बहुत से लोगों से हम बातचीत करते रहेंगे और उनकी बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमें फ़ख्र है इन तमाम लोगों पर, हमें फ़ख्र है पाकिस्तान पर, हमें फ़ख्र है उन तमाम मेहनतकशों पर जो सुबह सवेरे अपने घरों से निकलकर तलाश मुआश में निकल खड़े हुए हैं और वो अपने वतन अज़ीज़ के लिए कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करते जा रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे जो आज की इस एपिसोड में जो सबसे पहले भाई हमें जिनसे बातचीत हुई, उनके मुताबिक बल्दिया जो रेट मुकर्रर करती है उसके ऊपर सब्ज़ी मंडी में या फ्रूट मंडी के अंदर उस रेट पर वो चीज़ें दस्तयाब नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अगर फ़र्ज़ किया जो रेट बल्दिया मुकर्रर करती है, अगर उसके मुताबिक इन मेहनत कशों को जो है वो चीज़ें दस्तयाब हो जाएं, तो ऐसी सूरत में ये मेहनत कश अपने बच्चों के लिए मज़ीद
کما سکیں گے، مزید بہتری کی طرف ہمارا ملک جا سکے گا۔ خواتین و حضرات، ہم یہاں پر ایک اور صاحب ہیں، ان کے پاس موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہیں تو ہم ان سے بھی بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی، آپ سبزی لگاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو آپ کتنے کی سبزی ایک دن میں لے لیتے ہیں؟ 4-5 ہزار ٹھیک، 4-5 ہزار کی لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو آپ جو ہے وہ آگے بیچتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو آپ 4-5 ہزار کی سبزی لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو کتنے میں بیچ دیتے ہیں؟ 3000 3500 2800 جی، کل کے سودے بچے کا اچھا، یہ کل کا سودا بچا ہوا پڑا ہے، اور آج صبح آپ منڈی میں نہیں گئے؟ بھائی گیا ہوا ہے، وہ کچھ تازہ چیزیں بھی لے آئے گا، تو ایک دن کے اندر تقریباً 3000-3500 روپے آپ کو بچ جاتا ہے۔ بات کدھر جاتا ہے؟ ہاں، اور ادھر تو کی بچے گا؟ اچھا اگر کل کا سودا لے آئے ہیں 5000 کا دے اور 3000 بنیا تو پھر 2000 تو رہ گیا نا، کوئی آج یہی بیچیں گے، کوئی اور لے آواں گے۔ جی صحیح ہے جی، اس میں سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ پیرشیبل نہیں ہیں خواتین و حضرات، اور یہ اس کو جو کل کے سودا جات بچا ہوا ہے اس کو بھی بیچیں گے، اور آج جو ہے وہ ایک نیا سودا بھی ان کے بھائی لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور وہ انشاءاللہ جب لے آئیں گے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ پھر وہ انشاءاللہ العزیز ہم دعا کرتے ہیں کہ آج شام تک ان کا سارا سودا نکل جائے، ان کو خداوند تعالیٰ ان کو منافع دے، یہ زندگی کے سفر میں آگے بڑھیں۔ کچھ اپنے بارے میں بتائیں، آپ کی فیملی کتنی بڑی ہے؟ آپ کتنے گھر کے اندر کتنے افراد ہیں؟ 12 لوگ ہیں جی، ماشاءاللہ۔ تو آپ ایک آپ ہیں، ایک آپ کی وائف ہیں، بچے کتنے ہیں؟ 7 بچے نے، 2 بیٹیاں نے۔ ٹھیک، وہ بچے سارے پڑھتے ہیں یا 2 پڑھتے ہیں اور کار پر؟ اچھا، 2 پڑھتے ہیں اور باقی اور بھائی کا کام ہے، وائی کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں؟ 20-25 سال۔ 20-25 سال، ٹھیک ہے، ٹھیک وہ تو چھتی بڑی ہو گئی نا، ٹھیک ہے، ادھر بھی نہیں کھڑے ہونے دیتے، ادھر آ جاتے ہیں کمیٹی والے جا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جا کے کانٹا چوک لیتے ہیں، منٹا منٹا کر کے لے لیں گے۔ تو ادھر کھڑے ہونے کے آپ کچھ کوئی معاوضہ دیتے ہیں یا ویسے ہی کمیٹی؟ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ کمیٹی والوں کی مہربانی ہے، وہ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ان سے کوئی پیسہ وغیرہ نہیں لیتے۔ تو خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی ہم ان سے جو بات چیت کا سلسلہ تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اب ہم آج کی اس روشن صبح میں کچھ اور لوگوں سے بھی بات چیت کریں گے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنا چاہیں تو ہم ان کے ساتھ بھی بات چیت کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب والا، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ آپ کا کاروبار ہے؟ جی، یہ ہمارا کاروبار ہے۔ جی جی، اور کاروبار نہیں ہے ہمارا۔ ٹھیک ہے، پہلے دہاڑی وغیرہ کرتے رہے تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارا کاروبار بند ہو گیا۔ ٹھیک، پھر میں نے یہ سوچا یہی کام کرتا، اچھا، یہ کام کرتے ہیں سارا دن، منڈی سے سودا خرید کرتے ہیں، ادھر بیچتے ہیں، کسی دن 200 400 500 بچ جاتا ہے، کسی دن نہیں بھی بچتے، تو ایسے جو ہے نا ہمارا سرکل چل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا کاروبار۔ پہلے آپ دہاڑی کا یعنی مزدوری کا کام کرتے تھے، بلڈنگ وغیرہ بناتے تھے؟ بلڈنگ بناتے تھے، مزدوری پہ، مستری نہیں۔ ٹھیک ہے، مزدوری کا کام کرتے تھے، پھر جب سے لاک ڈاؤن ہوا وہاں
बंद हो गया। काम बंद हो गए। लेकिन हुकूमत ने तो ये ऑर्डर दिया था कि जो मज़दूर तबका है वो दोबारा अपने अपने कामों पर चले जाएं। तो आपके लिए काम सर इतने खुले नहीं है ना, जैसे लॉकडाउन हुआ ऐसे अमीर लोग घर बैठ गए। ठीक है। और किसी को हाथ मिलाने तक भी नहीं गवारा करते। ठीक, तो इस वजह से हम अपना कारोबार ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 2-4-5 आ जाता है और शाम के लिए अपने बच्चों के लिए सब्ज़ी भी बच जाती है। सब्जी भी बच। ठीक है। ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके अज़्ज़ा व अक़ारिब को भी, अगर आपको बहन भाइयों की खिदमत करना चाहें तो उनके लिए भी इसमें से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। आप इस काबिल होते हैं कि आप उनको भी दे सकें। हाँ, किसी टाइम डेली रोज़ाना नहीं, डेली नहीं, किसी दिन वो हम दे सकते हैं। ठीक है। डेली नहीं दे सकते क्योंकि ये सब्जियाँ बहुत महंगी हैं। ठीक। मंडी पे जाते हैं तो बहुत महंगी आती हैं, लिस्ट में रेट कम आता है, फिर अफसर चेक करने आते हैं। अगर वो लिस्ट के मुताबिक रेट से नहीं बेचेंगे तो फिर वो जुर्माना कर देती है। ठीक, तो मंडी से आपको सही रेट पर मिल जाता है या वहाँ कोई मुश्किलात पेश डेली है? का रेट लिया होता है सर। ठीक है। आज से 2-4 दिन पहले जो टमाटर था 1100 की पेटी, 1200 का कितना? 11-1200 की पेटी। पेटी। और हाँ, उस पेटी में उसमें कितना? उस पेटी में वज़न था 10-11 किलो। उसमें जो है ना किलो 1.5 किलो ख़राब भी निकल जाता है गला। जी, ठीक है। ताज़ी सब्ज़ी ले आते हैं थोड़ी वो बेचते हैं, कभी बिक जाती है कभी नहीं बिकती। ठीक, यानी ये हवाई रोज़ी है। हवाई रोज़ी जितना अल्लाह करीम ने आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिल के रहता है। ठीक, तो यानी आपने ये अभी अभी शुरू किया है? नहीं, तकरीबन 20 दिन हो गए मुझे। 20 दिन हो गए। तो आप अपने पूरी यानी अपने दिल में ये अहद किया है कि यही काम करना अभी? इंशाल्लाह कोशिश तो ये जैसे अल्लाह ने कहा। अच्छा, और बस आप दिल लगाकर जब काम करते हैं, जब आप उसमें पूरी मेहनत करते हैं तो अल्लाह करीम उसकी जज़ा आपको देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी और से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उन्होंने इसी रिस्क के अंदर से, वो कोई 10-15 साल से काम कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये बात बताई कि इसी के अंदर से उन्होंने अपने बच्चियों की शादियां भी की हैं और उन्होंने हज भी किया है। तो ये इंसान जो है एक हीला करता है और वसीला अल्लाह करीम बनाते हैं। तो मैं आपको भी यही गुजारिश करूँगा कि आप भी पूरी दिल जमई के साथ, पूरे इरादे के साथ, पूरी मेहनत के साथ ये काम करते रहें और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब आप इस मुल्क अज़ीज़ के एक खुशहाल फ़र्द की हैसियत से उभरेंगे। आप हमारे नौजवानों को, हमारे उन लोगों को जिनका रोज़गार कोविड की वजह से या ये जो वायरस चला हुआ है इसकी वजह से जो कारोबार ख़त्म हो गया है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो क्या करें? सर हम तो गरीब लोग हैं, हमारे तक तो कोई फंड वगैरह नहीं पहुँचेंगे पहले नहीं। ठीक, हुकूमत की तरफ से। ठीक है। ठीक है, ये हमारा कारोबार। ये जो हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए 12,000 रुपये दिया वो आप तक, कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला। आपको मिला? ठीक है, हमारे को नहीं मिला। आपने उसके लिए अप्लाई किया था? अप्लाई किया था, मुझे नहीं मिला, मेरे भाई को नहीं मिला। ठीक है। ठीक है, लेकिन आपके कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ मिला है? जिन्हों को मिला है। ठीक है। रिश्तेदार हैं उन्हों को मिला है, हमें नहीं मिला। ठीक है, तो उसमें शायद कोई अप्लाई करने में कमी कोताही रह गई होगी नहीं, या 2-3 दफ़ा ट्राई मारी है, लगाई है, उसमें यानी कि नहीं मिला है। शायद हमारे नसीब ऐसे नहीं आए। ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं कहते हैं यार हमारे नसीब ऐसे थे। बात ये होती है नसीब की, जो अगर हुकूमत का पैसा हमारे नसीब में होता हमें मिलता। जी हाँ। ठीक है, गिला शिकवा नहीं कर सकते हुकूमत के पास। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला इसमें कारोबार है हमारा, ये अल्लाह तबारक तआला चाहे तो इसी में दे सकता है। ये हमारी बात है। मेरा एक आपसे सवाल है जी। ये आप वीडियो कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये हमारा एक चैनल है जिसका नाम है अर्ज़ वतन अर्ज़ पाकिस्तान, हमारा यूट्यूब चैनल है और वो हमने इसलिए बनाया है कि पाकिस्तान के अंदर से जो मस्बत चीज़ें हैं जी, वो लेकर हम आवाम तक पहुंचाएं। जो मनफी चीज़ें हैं वो, क्योंकि पूरा मीडिया मनफी चीज़ों के पीछे लगा हुआ है, जी, हम पाकिस्तान के अंदर से
مثبت چیزیں لے کر عوام تک پہنچا رہے ہیں، تاکہ عوام کے ذہنوں کے اندر، اور وہ لوگ جو ہمارے وہ بھائی جو بیرون ملک رہتے ہیں یا اسی طرح سے باقی دنیا کے لوگ جو پاکستان کے بارے میں ایک نیگیٹو ان کے ذہنوں میں چیز بیٹھ گئی ہے کہ خدا نخواستہ یہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ جو ہیں یہ صحیح لوگ نہیں ہیں، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ ملک عزیز وہ ملک ہے کہ جس کے محنت کش صبح 4 بجے اٹھ کر منڈی میں جاتے ہیں، وہاں سے جا کر چیزیں لے کر آتے ہیں، لانے کے بعد وہ یہاں سارا دن تپتی دھوپ میں کھڑے ہو کر محنت کر کے مشقت کر کے وہ زندگی کے اس سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں اور پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان کا وہ چہرہ دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ یہاں پر تو بہت سادہ لوگ ہیں، یہاں پر محنت کرنے والے لوگ ہیں، یہاں پر پاکستان کو آگے لے جانے والے لوگ ہیں، اور آپ لوگ ہمارا فخر ہیں، آپ لوگ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، آپ لوگ ہمارے ماتھے کا پھول ہیں، اور آپ لوگ انشاءاللہ العزیز وطن عزیز کو آگے لے کر جانے والے ہیں۔ تو ہمارے چینل کا یہ مقصد ہے، ہم آپ سے دعا کی گزارش کرتے ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب کرے۔ پاکستان کے بارے میں جو ظالم لوگ غلط چیزیں لوگوں کے ذہنوں تک پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اور وہ بھی پاکستان کا جو خوبصورت چہرہ ہے اس کو آگے لے کر جائے۔ آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بس یہ پیغام نہیں ہے، بس یہ بات جو ہے میں نے کہا تھی آپ کو، محنت کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اپنا کام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ محنت کا صلاح۔ صحیح ہے، بس اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ جیسے اور بہت سے محنت کشوں کو اسی طرح سے پاکستان کی خدمت کرنے پر مامور رکھے۔ پاکستان ان لوگوں کی وجہ سے آگے بڑھے گا انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اچھا، تو آپ ابھی صبح گھر سے کچھ تلاش معاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں؟ روزی کے مسئلے یہ ہے، روزی کرنی ہے، اچھا روزی بڑی اوکھی ہو گئی، اور جی، موٹر سائیکل سواری چلاتا ہوں، آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں؟ موٹر سائیکل سواری چلاتا ہوں، ٹھیک، غریب آدمی ہوں، ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں آتے ہوں کہ سواری ایک آدھی لگتی ہے نہیں لگتی تو پھر چلے جاتے ہیں، ٹھیک، واپس آتے ہیں، پھر ساری دیہڑی کھڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک سواری دو لگتی ہے، بس وہ پٹرول پورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر جاتے ہیں تو آپ چلان والے بیٹھے ہوتے چلان بھی کراؤ، چلان بھی ہو جاتا ہے؟ چلان بھی ہو جاتا ہے، کیا کریں پھر غریب آدمی ہیں تو 2-2.5 ادھر بھی بنتے ہیں، ٹھیک، گزارا نہیں ہوتا، تو چلان جو ہے وہ ہیلمٹ کی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا؟ نہیں گاڑی کے کاغذ بھی پورے ہیں، وہ صرف بس کہتے ہیں بھی جو لائسنس بنواؤ، اچھا کہاں سے لائسنس بنواؤ، پیسہ تو ہے نہیں، اچھا، لائسنس کہتے ہیں کہ لائسنس بنوائیں، لائسنس بنواؤ، بھی لائسنس کے پیسے 4000 کہاں سے لاؤ، ٹھیک، 100-150 روپے دیہڑی کماتے ہیں، گھر بچوں کو پالو جا، لائسنس بنواؤ، ٹھیک ہے، تو بس یہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے، کیسے کریں، بچوں کو نہ کھلاؤ، اچھا بچوں کو، بالکل یہ تازہ روزی کمانی ہے، تازہ روزی ہے، تازہ کمانی ہے، تازہ لے کر جانی ہے، بچوں کا شام کا راشن لینا ہے، راشن بھی پورا نہیں ہوتا، کیا کریں پھر، جی، تو بس انسان کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو پورے آزاد دیے اور آپ صبح صبح نکل کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کے اندر آپ کی غیرت و حمیت آپ کو باہر لے کر آتی ہے، اور آپ ان لوگوں سے بہت بہتر ہیں جو اس وقت ابھی گھروں میں موجود ہیں اور وہ رزق کی تلاش میں باہر نہیں نکلے۔ تو انشاءاللہ العزیز 3-4 مہینے تو بیٹھے رہے ہیں، ابھی نکلے ہیں باہر، اچھا 3-4 مہینے کے بعد کچھ بھی نہیں، پھر آٹا بھی مول لینا پڑتا ہے، اچھا، تو گیہوں پورا ہوتا ہے نا، مرچیں پوری ہوتی ہے، کیا کریں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ میرا نام علی گوہر ہے بھائی۔
अच्छा, तो आप अली गौहर क्या काम करते हैं? मैं सर मोटरसाइकिल चलाता हूँ रेंट पे। ठीक है, ये मोटरसाइकिल आपका अपना है? जी हाँ, मेरा अपना है। ठीक, अल्लाह पाक के एहसान है, अल्लाह पाक दे देता है, शाम को 400-500 रुपये बन जाता है, माशाल्लाह। अच्छे से सर्किट चल जाता है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह को ताज़ी दे देता है, ताज़ी खा लेते हैं। ठीक, अल्लाह के बहुत एहसान है। और हर आपको मुसलमान को तंदुरुस्ती दे, ठीक। सेहत दे, अल्लाह बस अल्लाह करीम हर एक शख्स को तंदुरुस्ती दे, सेहत वो दे, आज़ाद ईमान सलामत रखे, ये उसकी मेहरबानी है, वरना हम तो मजबूर हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ। ये उसकी मेहरबानी है कि उसने हमें आज़ाद दिए हुए हैं, हमें अक्ल व खिरत दी हुई है, हमें होश दिया हुआ है, और हम लोग सुबह सुबह अपने अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाने के लिए, अपने बहन भाइयों का रिज़्क़ कमाने के लिए, अपने वालिदैन का रिज़्क़ कमाने के लिए हम लोग बाहर निकल खड़े होते हैं। तो हमें इस बात पर फ़ख्र है कि आप जो भी रिज़्क़ अल्लाह ताला आपको दे रहा है, आप उस पर शुक्र अदा कर रहे हैं और उसको अल्लाह की रज़ा समझ के आप ये काम कर रहे हैं। तो एक दिन में तकरीबन कितनी कमाई हो जाती है आपकी? कभी सर बन जाता है 700 बन जाता है, कभी 500, कभी 600, कभी 800। ठीक। भाई रोजे में भी अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह पाक का जितनी गर्ज होती है अल्लाह पाक बुराई निकाल देता है, ठीक। देने वाला अल्लाह है। सही है। हाँ, सबको अल्लाह दे रहा है, हमारी जितनी गर्ज होती है अल्लाह पाक दे देता है। इंसान तो कभी भी नहीं बुराई कर सकता है। आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन हो गए 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। ठीक, तो आप क्या समझते हैं कि आइंदा भी मुस्तकबिल में भी आप यही काम करेंगे या इससे आगे गाड़ी लेंगे, या किस तरह से आगे बढ़ने का आपका प्रोग्राम? अल्लाह ताला कोई सबक बनाएगा, कोई और काम करेंगे। ये तो वक्ती तौर चल अपने घर का सर्किट चलाने वाली बात है। ठीक है, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने आगे बढ़ना है, हर सुबह उठना है, आपने हीला करना है, अल्लाह ने वसीला बनाना है, और यूं ही हम पाकिस्तान को अपनी मेहनत से, अपनी मुशक्क़त से, अपनी हुब्बुल वतनी के साथ हम पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। तो आप अपने हमारे मुल्क अज़ीज़ के नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? तो जी, हम तो ये कहते हैं हर मुसलमान पाकिस्तानी को चाहिए अपना मेहनत करे, अपने बच्चों का हलाल करे, ये कमा के लाए, अपने माँ बाप का ख्याल रखे, बहन भाइयों का ख्याल करे, अपने अजीज़ों का ख्याल करे, अपने बड़ों की इज़्ज़त करे, कदर करे, छोटों से प्यार करे। ये ठीक। हमारी तो सोच है। कुरान पढ़े, नमाज़ पढ़े, हमारा जो दिल है वो अल्लाह ताला सबको देता है। अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह सबकी बात पूरी करने वाला है। ठीक, बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारे ये वो मेहनत कश जो हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे वतन अज़ीज़ के लिए फ़ख्र हैं। हम इनको सलाम पेश करते हैं, और हमारे लिए ये बाइस फ़ख्र हैं। ये वो लोग हैं जो सुबह सवेरे अपने अपने घरों को छोड़कर, कुछ लोगों को जिनको मैंने इंटरव्यू किया उन्होंने अभी नाश्ता भी नहीं किया हुआ, और वो नाश्ते के बग़ैर अपने रिस्क की तलाश में निकल खड़े हुए हैं, और दिन के वक्त किसी वक्त जहाँ भी इनको कोई नाश्ता मिलेगा, कोई नज़दीक होटल होगा, वहाँ से ये चाय पी लेंगे, वहाँ से ये नाश्ता करेंगे, और फिर पूरा दिन ये काम करेंगे। हमारे मुल्क के अज़ीज़ के ऐसे ही नौजवानों को, ऐसे ही बच्चों को, ऐसे ही बूढ़ों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी मुखय्यर हज़रात जब इनके साथ ट्रैवल करते हैं, तो अगर इनका किराया 5 रुपये है तो और अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो इनको 10 रुपये देने चाहिए। अगर आप किसी रेडी से फ्रूट लेते हैं या सब्ज़ी लेते हैं तो उसके साथ झगड़ा मत करें कि ये इसकी प्राइस कम करे। आप उसके साथ बहुत नरमी के साथ पेश आएँ, और अगर आपका बिल 100 रुपये बनता है और अगर आप उसको 120 रुपये, 130 रुपये दे देते हैं, तो आप यकीन कर लीजिए यही लोग डिज़र्विंग हैं। आप जब देंगे तो आप अल्लाह का हुक्म मान रहे होंगे, आप देने वाला हाथ बन रहे होंगे, वो लेने वाला हाथ बन रहे होंगे, और आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मान रहे होंगे। आपकी रिज़्क़ रोज़ी में भी बरकत होगी, इन लोगों के रिज़्क़ रोज़ी में भी बरकत आएगी, और यूँ हमारा मुल्क आगे से आगे चलता जाएगा। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान का मस्बत चेहरा आपके सामने पेश करते रहेंगे। इसके साथ ही
ہم آج کے اس ایپیسوڈ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ چلتے چلتے پاکستان زندہ باد۔